بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ دمشق میں علی ابن حسین زین العابدین کا خطبہ وہ خطبہ ہے جسے انہوں نے واقعہ عاشورہ کے بعد دمشق میں یزید بن معاویہ کے دربار میں ارشاد فرمایا۔ زین العابدین بن حسین، جنہیں اہل سنت اور اہل تشیع دونوں قدر اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، واقعہ کربلا کے اسیروں میں سے تھے۔ واقعہ کربلا کے بعد انہیں اور اہل بیت کی باقی خواتین کو اسیر بنا کر یزید بن معاویہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے دمشق لے جایا گیا۔ شام میں اہل بیت کے داخل ہونے کی درست تاریخ تو معلوم نہیں، اسی بنا پر اس خطبے کی تاریخ کا بھی علم نہیں ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس خطبے کو شام میں اسیران کربلا کے قیام کے آخری ایام میں دیا گیا تھا، کیونکہ اس خطبے کے بعد یزید بن معاویہ نے اہل بیت کو مزید وہاں رکھنا خلاف مصلحت سمجھا اور انہیں مدینہ واپس بھیجنے کے احکام جاری کر دیے۔ اہل بیت اسیروں کی موجودگی میں یزید بن معاویہ نے شام کی مسجد اموی میں ایک محفل منعقد کی اور اپنے باطل خیال کے مطابق وہ اس کام کے ذریعے اہل بیت کو رسوا کرنا چاہتا تھا، نعوذ باللہ۔ طے شدہ منصوبے کے مطابق ایک خطیب نے ممبر سے یزید بن معاویہ اور اس کے آباء و اجداد کی مدح سرائی کرنا شروع کی۔ اس موقع پر زین العابدین نے مذکورہ خطیب سے فرمایا، افسوس ہو تم پر، تم نے مخلوق کی خوشنودی اور رضا کو خدا کی خوشنودی پر مقدم جانا اور جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ اس کے بعد زین العابدین نے یزید بن معاویہ کی طرف رخ کر کے تقریر کرنے کی اجازت مانگی۔ ناسخ التواریخ میں آیا ہے کہ یزید بن معاویہ نے زین العابدین کی درخواست کو رد کر دیا، لیکن شامیوں کے اصرار پر یزید بن معاویہ کو مجبوراً زین العابدین کی درخواست قبول کرنی پڑی۔ آپ نے خطبے کا آغاز اللہ کے نام سے کیا، اللہ کے نام سے جو بہت رحم والا نہایت مہربان ہے۔ لوگوں، خدا نے ہمیں 6 امتیازات اور 7 فضیلتوں سے نوازا ہے۔ ہمارے 6 امتیازات علم، حلم، بخشش اور سخاوت، فصاحت، شجاعت اور مومنین کے دل میں ودیت کردہ محبت سے عبارت ہیں۔ ہماری 7 فضیلتیں یہ ہیں: خدا کے بزرگیدہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے ہیں، صدیق امیر المومنین علی بن ابی طالب ہم سے ہیں، جعفر طیار ہم سے ہیں، شیر خدا اور شیر رسول خدا حمزہ بن عبد المطلب سید الشہداء ہم سے ہیں، اس امت کے 2 سبد حسن اور حسین علیہ السلام ہم سے ہیں، زہرائے بطول سلام اللہ ہم سے ہیں، اور مہدی امت ہم سے ہے۔ لوگوں، اس مختصر تعارف کے بعد جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، اور جو مجھے نہیں جانتا میں اپنے خاندان اور آباء و اجداد کو متعارف کروا کر اپنا تعارف کراتا ہوں۔ لوگوں، میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم اور صفا کا بیٹا ہوں، میں اس بزرگ کا بیٹا ہوں جس نے حجر اسود کو اپنی ابا کے پلو سے اٹھا کر اپنے مقام پر نصب کیا۔ میں بہترین عالم کا بیٹا ہوں، میں اس عظیم ہستی کا بیٹا ہوں جس نے احرام باندھا اور طواف کیا اور سعی بجا لائے۔ میں بہترین طواف کرنے والوں اور بہترین لبیک کہنے والوں کا بیٹا ہوں۔ میں اس بزرگ کا بیٹا ہوں جو براق پر سوار ہوئے۔ میں ان کا بیٹا ہوں جنہوں نے معراج کی شب مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ کی طرف سیر کی۔ میں اس ہستی کا بیٹا ہوں جن کو جبرائیل سدرۃ المنتہا تک لے گئے۔ میں ان کا بیٹا ہوں جو زیادہ قریب ہوئے، اور زیادہ قریب ہوئے تو وہ تھے 2 کمان یا اس سے کم تر کے فاصلے پر، اور وہ پروردگار کے مقام کرب پر فائز ہوئے۔ میں ہوں اس والا صفات کا بیٹا جنہوں نے آسمان کے فرشتوں کے ہمراہ نماز ادا کی۔ میں ہوں بیٹا اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس کو خدائے بزرگ و برتر نے وحی بھیجی۔ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی المرتضیٰ علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ میں اس شخصیت کا بیٹا ہوں جس نے مشرکین اور اللہ کے نافرمانوں کی ناک خاک میں رگڑ لی، حتیٰ کہ کفار اور مشرکین نے کلمہ توحید کا اقرار کیا۔ میں اس عظیم مجاہد کا بیٹا ہوں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رکاب میں 2 تلواروں اور 2 نیزوں سے جہاد کیا اور دوبارہ ہجرت کی، اور 2 بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، بدر اور حنین کا واقعہ۔ میں کفار کے خلاف شجاعانہ جہاد کیا اور لمحہ بھر کفر نہیں بڑھتا،
ان کا بیٹا ہوں۔ میں اس پیشوا کا بیٹا ہوں جو مومنین میں سب سے زیادہ نیک اور صالح، انبیاء علیہ السلام کے وارث، ملحدین کا کلا کما کرنے والے، مسلمانوں کے امیر، مجاہدوں کے روشن چراغ، عبادت کرنے والوں کی زینت، خوف خدا سے گریہ اور بقا کرنے والوں کے تاج، اور سب سے زیادہ صبر اور استقامت کرنے والے، اور آل یاسین یعنی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سب سے زیادہ قیام اور عبادت کرنے والے ہیں۔ میرے دادا علی وہ ہیں جن کو جبرائیل علیہ السلام کی تائید اور حمایت اور میکائیل علیہ السلام کی مدد اور نصرت حاصل ہے۔ میں مسلمانوں کی ناموس کے محافظ اور پاسدار کا بیٹا ہوں، وہی جو مارکین جنگ نہروان میں دین سے خارج ہونے والے خوارج، ناقصین، پیمان شکنوں اور اہل جمل اور قاسطین صفین میں امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف صف آرا ہونے والے اہل ستم کو ہلاک کرنے والے ہیں، جنہوں نے اپنے ناصبی دشمنوں کے خلاف جہاد کیا۔ میں تمام قریشیوں کی سب سے افضل اور برتر اور قابل فخر شخصیت کا بیٹا ہوں اور اولین مومن کا بیٹا ہوں، جنہوں نے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور سابقین میں سب سے اول متجاوزین اور خارجین کو توڑ کر رکھنے والے اور مشرکین کو نیست و نابود کرنے والے تھے۔ میں اس شخصیت کا فرزند ہوں جو منافقین کے لیے اللہ کے پھینکے ہوئے تیر کی مانند، عبادت گزاروں کی زبان حکمت، دین خدا کے حامی اور یارو یاور، اللہ کے ولی امر، صاحب ولایت اور خلافت، حکمت الہیہ کا بوستان اور علوم الہیہ کے حامل تھے۔ وہ جوان مرد، سخی حسین چہرے کے مالک، تمام نیکیوں اور اچھائیوں کے جامع، سید اور سرور، پاک اور طاہر، بزرگوار، ابتہی، اللہ کی مشیت پر بہت زیادہ راضی، دشواریوں میں پیش قدم والا، ہمت اور ارادہ کر کے ہدف کو بہر صورت حاصل کرنے والے، ہمیشہ روزہ رکھنے والے، ہر آلودگی سے پاک، بہت زیادہ نماز گزار اور بہت زیادہ قیام کرنے والے تھے۔ انہوں نے دشمنان اسلام کی کمر توڑ دی اور کفر کی جماعتوں کا شیرازہ بکھیر دیا۔ سب سے زیادہ صاحب جرأت، سب سے زیادہ صاحب قوت اور شجاعت، ہیبت، کفار کے مقابلے میں خلل ناپذیر، شیر دلاور، جب جنگ کے دوران میں نیزے آپس میں ٹکراتے اور جب فریقین کی اگلی صفیں قریب ہو جاتی تھیں، وہ کفار کو چکی کی مانند پیس دیتے تھے اور آندھی کی مانند منتشر کر دیتے تھے۔ وہ حجاز کے شیر اور عراق کے سید اور آقا، جو مدنی اور مکی اور خیفی اور عقبی، بدری اور احدی اور شجر اور مہاجری ہیں، جو تمام میدانوں میں حاضر رہے، اور وہ سید العرب ہیں، میدان جنگ کے شیر دلاور اور دو مشروں کے وارث، اس امت کے وہ سبتین، حسن اور حسین علیہ السلام کے والد ہیں۔ ہاں، یہ میرے دادا علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ امام زین العابدین نے مزید فرمایا، میں فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کا بیٹا ہوں، میں عالمین کی تمام خواتین کی سیدہ کا بیٹا ہوں۔ پس امام زین العابدین نے اپنا تعارف کراتے ہوئے اس قدر انا یعنی میں فرمایا کہ حاضرین دھاڑیں مار مار اور فریادیں کرتے ہوئے رونے لگے، اور یزید شدید خوف و ہراس کا شکار ہوا کہ کہیں لوگ اس کے خلاف بغاوت نہ کریں۔ پس اس نے مؤذن کو حکم دیا کہ اذان دے، اور اس طرح اس نے امام علیہ السلام کا کلام قطع کر دیا۔ مؤذن نے کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام زین العابدین نے فرمایا، خدا سب سے بڑا ہے اور کوئی چیز بھی اس سے بڑی نہیں ہے۔ مؤذن نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ امام زین العابدین نے فرمایا، میرے بال، میری جلد، میرا گوشت اور میرا خون سب اللہ کی وحدانیت پر گواہی دیتے ہیں۔ مؤذن نے کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ امام زین العابدین نے سر سے امامہ اتارا اور مؤذن سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے مؤذن، تمہیں اسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ یہیں رک جاؤ لمحہ بھر، تاکہ میں ایک بات کہہ دوں۔ اور پھر ممبر کے اوپر سے یزید بن معاویہ بن ابی سفیان سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، اے یزید، کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نانا ہیں یا تمہارے؟ اگر کہو گے کہ تمہارے نانا ہیں تو جھوٹ بولو گے اور کافر ہو جاؤ گے، اور اگر سمجھتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نانا ہے تو بتاؤ کہ تم نے ان کی عطرت اور خاندان کو قتل کیوں کیا؟ تم نے میرے والد کو قتل کیا اور ان کے اور میرے خاندان کو اسیر کیوں کیا؟ اس کے بعد مؤذن نے اذان مکمل کر لی اور یزید آگے کھڑا ہو گیا اور نماز ظہر ادا ہوئی۔ اس خطبے کے بعد کا رد عمل آپ سے اگلی ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ انٹل دین، اللہ حافظ۔